نبی نے فرمایا کتا جب برتن میں منہ ڈال دے تو 3 دفعہ دھو. کتنی دفعہ دھو؟ کیونکہ ناپاک ہے اس کا لعاب. گوروں میں ہے برتن میں کیا کتے کی زبان چاٹ رہے ہوتے ہیں انگریز لوگ, زبان چاٹ رہے ہوتے ہیں. ہمارے ایک دوست نہیں, ہمارے استاذ تھے, یہ گئے یورپ کے کسی کنٹری میں. ایک تو ہر بیان میں انگریز کو میں پتہ نہیں کیوں رگڑ دیتا ہوں یار, کیونکہ تم لوگ بہت زیادہ متاثر ہو, انسپائر ہو یار, گورا ہونا چاہیے. اصل میں ایکچولی کر کے نا اس کے پاگل ہو رہے اس کے. بھائی صاحب شکر کرو تمہیں اللہ نے کالا بنایا, گورا نہیں بنایا, سانولا بنا دیا. وہ کلچر دیکھنے میں بہت اٹریکٹیو ہے, اندر سے کھوکھلا ہے, خالی ہے, سمجھ رہے ہو. صرف سڑکیں وڑکیں صاف ہیں, لائٹ نہیں جاتی, پانی صاف مل جاتا ہے, علاج ولاج اچھا ہے, اب اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ تو اس کا تعلق تو تہذیب سے تھوڑی ترقی سے ہے نا. کیا خیال ہے بھائی, اس کا تعلق تو ترقی سے. تو ہمارے ملک میں ترقی ہو جائے تو ہم بھی ایسے ہو جائیں. وہ ترقی نہیں ہے ہمارے ملک میں. وہ کیوں نہیں ہے؟ وہ اسلام نہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہے, وہ تو تھوڑا سا اسلام ہے جس کی وجہ سے ہے. یہ اسلام چلا گیا تو یہ جتنی پوزیشن میں آج ہم ہیں نا, اس سے بھی نیچے چلے جائیں گے ہم. خود سوچ لو, ہمارے ہاں بھی اگر بیت الخلاؤں میں پانی نہ ہو استنجا کے لیے, تو انگریز تو ٹیشو پیپر استعمال کر لیتا ہے. ہمارے بیت الخلاء میں ٹیشو پیپر ملے گا تمہیں؟ تو سوچو کیا حال ہوگا تیرا, کیا ہوگا کالیا. خیر, تو اس لیے ہم تو تھوڑے بہت صاف ستھرے ہیں. اسلام کی جمعے کو ہم نہاتے ہیں, گورنمنٹ نے تھوڑی ہمیں کہا ہے, یہ ڈاکٹروں نے کہا ہے جمعے کو نہایا کرو. میلے سے میلا بھی جمعے کو نہا لیتا ہے یار, آج جمعے کا دن ہے, کچھ تو شرم آئی دیا. تو ہم تو اسلام کی وجہ سے صاف ستھرے ہیں. ہم جتنی بھی صفائی ہمارے اندر پائی جاتی ہے, یہ گورنمنٹ لاز نہیں ہے, یہ حکومت, یہ کلچر نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ اسلام ہے. لوگ کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لیتے ہیں, یہ اسلام کا حکم ہے. اور بہت ساری چیزیں. تو وہ تھے, وہ یورپ کے کسی کنٹری میں گئے, تو کہتے ہیں میں انگریز کے کمرے میں گھسا ہوں, 2 بڑے بڑے ہانپتے ہوئے کتے اس کے بیٹھ پہ بیٹھے ہوئے اور خود بیچ میں بیٹھا ہوا ہے. کہتا ہے مجھے تو گھن آئی, کتے کی لید میں اتنی خطرناک بدبو ہوتی ہے. دیکھو حلال جانوروں کے پیشاب اور گوبر میں وہ بدبو نہیں ہے, برداشت والی ہوتی ہے, اور بیماریاں بھی نہیں ہیں اس میں. آپ نے دیکھا ہوگا یہ گوالوں کو سارا دن گائے کے گوبروں کے بیچ میں چارپائیاں ڈال کے پھراٹے لے کے سو رہے ہوتے ہیں. نہ ٹی بی ہوتا ہے نہ کھانسی ہوتی ہے. حلال جانور ہے نا, تو اس کے گوبر, اور بلکہ اس کے گوبر کے فائدے, اسی گوبر کو خشک کر کے جلاتے ہیں تو اس کے دھوئیں میں بیماریاں نہیں ہوتی جو ہم کوائل جلاتے ہیں نا مچھروں کے لیے. آپ گوبر کو خشک کر کے اس پہ کھانا پکاؤ جلا کے, اس کے کھانے کا ٹیسٹ ہی الگ ہوگا. تو یہ تو انسان دوست جانور ہیں. گائے, بکری, مرغی. گائے مرغی کے بیٹ ناپاک ہوتی ہے, بہت زیادہ ناپاک ہوتی ہے, لیکن وہ اتنی زیادہ کوانٹٹی میں ہوتی نہیں ہے. تو یہ انسان دوست جانور ہیں, ان میں بیماریاں نہیں ہیں, اور بہت کم ان کی بیماریاں جو انسانوں کو لگتی ہیں, وہ ان کا ریشو بہت ہی کم ہے. لیکن ان کی بیماریاں بھی انسانوں کو نہیں لگتی زیادہ. دیکھو مرغیوں پہ بیماریاں آتی ہیں, پوری مرغیاں مر جاتی ہیں, ان کی وجہ سے انسان ایک بھی نہیں مرتا. گایوں میں بیماریاں آتی ہیں, گایوں کے ریوڑ مر جاتے ہیں, لیکن کبھی نہیں دیکھا ہوگا بھینس والا گوالا مر گیا اس بیماری سے. کچھ بیماریاں ہیں گائے بھینسوں کی جو انسانوں کو بھی لگتی ہیں, لیکن ان کا ریشو بہت کم ہے. لیکن کتے, بندر, یہ جتنے حرام جانور ہیں, ان میں ایسے خطرناک وائرس ہوتے ہیں انسانوں کو لگتے ہیں, وہ انسانوں کو لگتے ہیں. ان کے لید میں بدبو اور ان کے پیشاب میں بدبو بہت زیادہ ہے. لیکن گائے بھینسوں کو چھوڑ کے گورا کیا پال رہا ہے؟ بولو, کتے. گائے پالنے کے لیے لائسنس لو اور وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے وہ پروموٹ کرتے ہیں, لیکن کہتے ہیں شہر سے باہر جاؤ. بھائی وہ تو شہر میں بھی کوئی پال لے گا نا تو اتنی جراثیم نہیں پھیلیں گے. کتا پالنے سے زیادہ پھیل رہے ہیں. گھروں میں ایک عجیب سی اسمیل آ رہی ہوتی ہے کتے کی لید کی وجہ سے. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے کتے کو سدھایا ہوا ہے, یہاں جا کے کرنا, لیکن کرے گا تو نا, اندر تھوڑی رکھے گا. ایک نہ ایک دن اس مال مٹیریل نے باہر تو آنا ہے نا. ایسے تھوڑی آتے ہی پیمپر میں جائے گا اور وہ پھر زیادہ ڈیپ میں نہیں جاتا. بہرحال یہ بدبو ہوتی ہے. اور وہ کتے سے اٹیچمنٹ دیکھو, کبھی نہیں دیکھا کوئی بکری کا بچہ لے کے جہاز میں سفر کر رہا ہو. کتے لے کے سفر کر رہے ہوتے ہیں اپنے ساتھ جہاز میں. اٹیچمنٹ اتنی ہے. وہ تو وجہ وہی ہے کہ جب انسان پیدا کرنا بند ہو گئے, نہ بیٹی نہ نواسی نہ پوتی نہ بہویں نہ داماد, تو جو مقام بیٹیوں کو اور بیٹوں کو نواسوں کو ملنا چاہیے تھا وہ ساری محبتیں انگریز نے کس کو دے دی؟ کتے کو دے دی. پھر جب میں یہ باتیں کرتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں آپ پتہ نہیں کیوں انگریزوں کو رگڑتے رہتے ہو, آپ لوگوں میں بھی تو بڑی خرابیاں ہیں,
یقیناً بہت بڑی بڑی خرابیاں ہیں، لیکن اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، ہم انسانوں کو کتوں پہ ترجیح دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں منیں منیاں ہوتی ہیں، کتے کتیاں نہیں ہوتی، سمجھ رہے ہو؟ اور حلال جانور پالتے ہیں۔ ابھی تو دیکھو میں 2 گائے لے کر آنے والا ہوں، ایک گائے کا میں نے سودا کر لیا ہے، اور انشاءاللہ دوسری گائے بھی میں چولستانی گائے سوچ رہا ہوں، جو دیسی گائے، دودھ بالکل خالص۔ گائے کے دودھ میں بھی 2 طرح کی کوالٹی ہوتی ہے، ایک A1 اور ایک A2، یہ نالج سمجھ لو، A1 اور A2۔ A1 دودھ جو ہے نا وہ باہر کی گایوں کا ہوتا ہے، آسٹریلین گائے اور یہ باہر کی نہیں، یہ بیکار ہوتا ہے، یہ ہضم نہیں ہوتا بہت سے لوگوں کو۔ بیکار اس سینس میں نہیں کہ ہر ایک کے لیے بیکار نہیں، لیکن بہت سے لوگوں کو یہ ہضم نہیں ہوتا۔ یہ جو ہماری دیسی گائے ہے نا، جو گھاس پھوس کھاتی ہے، وہ بھی گھاس ہی کھاتی ہیں باہر کی گائیں، لیکن پھر بھی ان کا دودھ میں وہ کوالٹی نہیں ہے۔ ہماری جو گائیں ہیں نا خالصتاً دیسی گائے، ان کا دودھ گورے کہتے ہیں A2 کوالٹی ہے، یہ زود ہضم ہے، یہ جلدی ہضم ہوتا ہے، یہ باڈی کو زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے۔ تبھی کمبخت نہیں کہنا چاہیے، گورے کیا کر رہے ہیں، وہ ہمارے بیلوں کے بیج لے لے کے اپنی گایوں کو کراس کروا رہے ہیں۔ میں ابھی اس دفعہ جب میں 1.5-2 مہینے پہلے امریکہ گیا ہوں، وہاں میں نے ایسی یہ گائے دیکھی جو بالکل پنجاب میں ہم بقرعید سے لے کر آتے ہیں گائے، میں نے کہا یہ والی بالکل، یہ تو ہمیں ایسے جیسے کوئی لوکل آدمی نہیں مل رہا ہوتا، کہیں جمشید نظر آ جائے امریکہ کے کسی جنگل میں آپ کو، اڑے تو کیا کر رہا ہے انڈا موڑ کا آدمی۔ ورنہ ہم پہلے جاتے تھے یا دیکھتے تھے ویڈیوز تو ہمیں وہ فارم ان کی گائے نظر آتی تھی، ان کے بیل بغیر کوہان والے بیل، عجیب سے منہ ان کے آگے کو نکلے ہوئے ہیں، نہ کوئی روحانیت، نہ کوئی چہرے پہ رونق، نہ نور۔ جیسے آسٹریلین گائے دیکھو آپ، کتنی لمبی، بغیر کوہان کے تھن، اتنے بڑے بڑے، دودھ میں ذائقہ نہیں ہے، دودھ ایسے نکل رہا ہے جیسے سارا دودھ یہی دے گی، لیکن دودھ میں ٹیسٹ نہیں ہے، بالائی نہیں ہے، اور وہی 1 کوالٹی کا دودھ ہے۔ وہ نام کم وقتوں نے 2 نمبر دودھ کو A1 دیا ہوا ہے، لوگ دیکھتے ہیں A1 کوالٹی، بھائی وہ A2 کوالٹی اچھی ہوتی ہے۔ تو اتنی لمبے لمبے ان کے بیل بھی عجیب سے، ہمارے بیل کا کتنا خوبصورت کوہان ہوتا ہے، ایسا فیٹ کے بغیر ہی ہوتا ہے، وہ اس میں فیٹ کم ہوتا ہے، گوشت سے بھرا ہوا، ٹکر مارے تو بتا دے کہ تمیز سے بات کرو میرے سے، صحیح ہے نا، ہل چلانے کے کام آئے وہ۔ تو ایک رونق ہوتی ہے ہمارے جانوروں۔ بعض لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں سور سے کراس کیا انہوں نے، بہرحال میں یہ دعویٰ نہیں کرتا جب تک میرے پاس اس بارے میں نالج نہ ہو، لیکن منہ ان کے تھوڑے تھوڑے خنزیر جیسے سے ہوتے ہیں۔ میں یہ دعویٰ نہیں کر رہا کہ سور سے کراس کیا، بھائی میرے پاس نالج نہیں ہے اس بارے میں، لیکن چہرہ ان کا بہرحال تھوڑا تھوڑا مل رہا ہوتا ہے ان سے۔ ہماری گایوں میں جو ایک چہرے پہ نور ہوتا ہے نا، وہ نور کو میں کیسے ایکسپلین کروں، آپ دیکھیں گے تو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کا عجیب سا بوتھا نکلا ہوا ہے، ان کا صحیح ہے۔ تو میں وہاں جا کے اب دیکھ رہا ہوں کہ ہماری لوکل گائے، میں نے کہا جب یہ تو بالکل ہمارے ہی لگ رہا ہے کہ یہ تو سندھ کی گائے لگ رہی ہے مجھے، یہ سبی کا بیل لگ رہا ہے۔ سبی کا بیل کتنا خوبصورت بیل ہے یار، کیسے ہائٹ نکالتا ہے، اور گوشت اس کا اتنا مزے کا ہوتا ہے۔ تو لکڑ ہضم، پتھر ہضم۔ یہ جو گائیں باہر سے آ رہی ہیں، ان کی نخرے اتنے ہیں، ان کو تھوڑی سی گرمی لگ جائے، تھوڑا سا، بہت مسائل ہیں بھائی ان کے ساتھ۔ تو ہماری گائے وہ لے کے کراس بریڈنگ کرا کے اپنی نسلوں کو ٹھیک کر رہے ہیں، اور ہمیں کیا پہنا دی ہیں، اپنی گائے ہمیں پہناتی ہیں۔ اب ہمارے یہاں گوالے یہی لے رہے ہیں کہ دودھ زیادہ ہوتا ہے، دودھ کا کوانٹٹی کو مت دیکھو، کوالٹی کو دیکھو اللہ کے بندو۔ وہاں سے لا کے نا، تو میں بڑا پھیرا ہوں، میں نے کہا مجھے لوکل گائے چاہیے، دیسی گائے، کوئی کراس بریڈنگ نہ ہو، کوئی بانس ہے، کوئی سکڑ دادا میں بھی کوئی ایسا نہ ہو بیل جو ہے جس سے کراس کروایا گیا ہو، سکڑ دادا میں بھی کوئی ایسا نہ ہو جس سے کراسنگ ہوئی ہو، تو خالص دیسی گائے۔ خیر، تو حلال جانور پالا کرو کہنے کا پوری تقریر کا مقصد، اس سے تمہیں گوشت ملے گا، اس کے گوبر کو تم جلا سکتے ہو، کھاد میں ڈال سکتے ہو، بیچ بھی سکتے ہو، کچھ نہیں ہے تو یہ ان لوگوں کو بیچ دو، یہ جو ہر چیز بکتی ہے، ہر چیز بکتی ہے۔ ایک دودھ والے نے مجھے بتایا، ان کے باڑے میں میں گیا، وہ کہتے ہیں ہم جب گائے سے دودھ نکالتے ہیں تو جب دودھ بک جائے تو جو دودھ بچ جاتا ہے تو اس کی ہم کریم سے مکھن نکالتے ہیں، مکھن الگ بکتا ہے، مکھن کا گھی نکالیں، گھی الگ بکتا ہے، جب گھی بناتے ہیں تو وہ تھوڑا سا جل جاتا ہے نا نیچے، وہ الگ بکتا ہے، مٹھائیوں والوں کے پاس جاتا ہے۔ پھر جو ہم پنیر نکالتے ہیں وہ الگ بکتا ہے۔ کوئی ایک چیز، گوبر الگ بکتا ہے، کوئی ایک چیز ان حلال جانوروں کی ایسی نہیں ہے جو انسانیت کے لیے فائدے مند نہ ہو۔ اور کہتے ہیں جو گوبر نہ بکے اس کو ہم زمین میں ڈالتے ہیں، اس سے گیس بناتے ہیں، جنریٹر چلتے ہیں، وہ بھی میں نے دیکھے ہیں، کنویں، اتنی انرجی وہ گوبر پیدا کر رہے ہیں۔
اور جب وہ گیس ختم ہو جاتی ہے تو پھر جو گوبر بچ جاتا ہے وہ عام کھاد سے 10 گنا زیادہ اس میں نائٹروجن ہوتی ہے, وہ بہت زرخیز کھاد بن جاتی ہے. تو اللہ میاں نے اس سے پتہ چلتا ہے یہ جو جھلال جانور ہے نا, سر سے لے کے پاؤں کے کھر تک, یہ کس کے فائدے کے لیے پیدا کیے ہیں؟ انسان کے لیے. اور انسان کہتے ہیں نہیں میں نے یہ نہیں پالنا, کتا پالوں گا میں. کتے کو حفاظت, کتے کا کام ہے حفاظت کرنا, وفاداری کرنا. تو اس سے وہ والا کام لو, حفاظت کا کام لو اس سے. اگر حفاظت کی ضرورت ہے, نہیں ضرورت ہے تو یہ کام بھی مت لو. حدیث میں آتا ہے جس نے کتا پالا روزانہ 1 قیرات اجر اس کا کم ہوتا ہے. سمجھ رہے ہو, بلا وجہ اگر کتا پالا ہے آپ نے شوقیہ, 1 قیرات اجر یعنی پہاڑ کے برابر اجر ڈیلی آپ کی نیکیاں جو آپ نے کی ہیں ضائع ہوں گی ایک ایک کر کے. تو نہ کتا پالے نہ گھروں میں تصویریں لٹکائیں, جانداروں کی تصویریں. یہ دونوں چیزیں آپ کے اجر کو کیا کرتی ہیں؟ ضائع. تو اس لیے اسلام نے کتوں پر پابندی لگا دی. اب انگریز کی بات سمجھ میں نہیں آتی, کہتے اتنا وفادار جانور. اللہ کو پتا تھا بھائی کتے پالو گے تو بچے نہیں پالو گے تم, تو اس لیے اپنے بچوں کو فوکس کرو. ہاں کتا حفاظت کے لیے رکھو, جیسے کہ لوگوں نے پرندے پالے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کی حفاظت کے لیے, بکریوں کے ریوڑ کی کتے بڑے اچھی حفاظت کر لیتے ہیں. تو سب سے بہتر ہے شوہر پالو یار. خواتین تنہائی کے لیے وہاں بڈھی ہو جاتی ہے نا تو وہ پھر کتے پالتی ہیں, شوہر ہوتا نہیں ہے, شادی نہیں ہوتی, بچے نہیں ہوتے, پوتے نواسے, تو پھر کتے پال کے بڑھیاں گھوم رہی ہوتی ہیں. تو میں جب وہاں امریکہ گیا میں نے اتنی بوڑھیاں اکیلی دیکھی, میں نے کہا کاش یہ شوہر پال لیتی تو آج ان کو کتا پالنا نہ پڑتا. اس شوہر سے ان کو اولاد بھی ملتی, بہویں داماد صاحب پوتے نواسے. وہ نہیں پالی انہوں نے, انجوائے. وہ یہ نا آزاد, ہم آزاد ہیں. وہی جو فیمنسٹ خواتین نے آج کل نعرے لگائے ہوئے, ہم آزاد ہیں, مرد سے آزاد کرا دیا. او بھائی مرد سے آزاد کر کے تو تنہا ہو جاؤ گی, کیا خیال ہے؟ مرد ہی تو ہے جس کی وجہ سے تمہیں اولاد ملتی ہے, تمہیں نان نفقہ ملتا ہے, تمہیں محبت ملتی ہے, تو پھر آگے تمہیں پوتے نواسے ہوتے ہیں, بہویں داماد ہوتے ہیں. تو مرد کو عورت سے اور عورت کو مرد سے. تو مرد اگر کہے مجھے عورت نہیں چاہیے تو تیرا بھی بیڑا غرق ہوگا, عورت کہے مجھے مرد نہیں چاہیے اس کا بھی بیڑا غرق ہوگا. دونوں ایک دوسرے سے آزاد ہو گئے تو یہ تو فطرت سے بغاوت ہو گئی نا. اگر کوئی آدمی کہ میں آزاد ہوں مجھے بیوی نہیں چاہیے, ٹھیک ہے بیٹا, تھوڑے دنوں میں بڈھا ہو جائے گا, پھر کہے گا کاش لوگوں کو دیکھ کے کہے گا یار کیسے ان کے زندگیاں مزے کی ہیں, ان کے خاندان ہیں, کاش میں بھی بیوی کی ٹینشن پال لیتا. میں نے تو ٹینشن سمجھ کے جان چھڑائی تھی اس سے. لوگ ٹینشن سمجھ کے ہی جان چھڑا رہے ہیں نا, یہی ہوتا ہے نا کہ ابے کیا ٹینشن, گرل فرینڈ رکھو بس. تو بھائی یہ ٹینشن آپ کو 20 ٹینشنوں سے نجات دلاتی ہے, خاندان آباد ہوتا ہے اس ٹینشن سے. کوئی بات نہیں, ٹینشن سمجھ کے ہی پال لو. یہ ٹینشن چھوٹی ٹینشن ہے, بڑی ٹینشنوں سے بچا لے گی. اگر فرض کر لیں کہ ہم یہ ٹینشن ہے, میرے گھر والے بھی بیان سنتے ہیں نا, پھر مجھے وضاحتی بیان بعد میں دینا پڑتا ہے. تو فرض کر لو کہ اگر یہ کیا ہے, ٹینشن ہے, نہیں بالکل بھی نہیں ہے, لیکن فرض کر لو کہ اگر ہے تو پھر یہ ٹینشن جو ہے نا, یہ اب سوچو کتنی بڑی ٹینشن ہے یار. میری زبان لڑکڑ آ رہی ہے, اس کا مطلب ہے تو, لیکن فرض کر لو کہ ہے, ویسے ہے نہیں تو. لیکن یہ ٹینشن میرے بھائی گھروں کو آباد بھی کرتی ہے. یہ ٹینشن کتے گھر سے نکال دے گی, گھر میں کیا لے آئے گی؟ انسان لے آئے گی. بیٹے ملیں گے, بیٹیاں ملیں گی, پوتے ملیں گے, پوتیاں ملیں گی, نواسے نواسیاں, سارا پیسہ ہی تھوڑی ہے سب کچھ یار, کہ پیسہ خرچ ہوگا ان کے اوپر, کیا کرے گا ایسے پیسہ بچا کے. گورے نے پیسہ بچایا ہے, میں یہ ولاگ نہیں بنا سکتا وہاں جا کے, کیونکہ وہ کہتے ہیں ہماری سوسائٹی کا نیگیٹو پہلو مت دکھاؤ. میں وہاں جا کے اچھے ہی ولاگ بنا رہا ہوتا ہوں, یہ دیکھو اتنی اچھی سڑک, یہ بھی وہ پازیٹیو چیزیں بھی ہیں سوسائٹی میں نا, تو وہ بھی تو بتانی پڑتی ہیں, نیگیٹو دکھا نہیں سکتے. جاپان میں گیا تو وہاں مجھے منع کیا ہے اولڈ ہاؤس کی ویڈیو نہیں بنانا, یہاں پہ بہت برے حالات ہیں اولڈ ہاؤس کے, ویڈیو نہیں بنانا, بین کر دیں گے آپ کو. تو میں نے کہا بس ٹھیک ہے. اچھی ٹرینیں دکھا رہا تھا میں, دیکھو کتنی زبردست ٹرین ہے. ابے ہماری جو تیز گام ہے نا, ٹھیک ہے 2 نمبر ہے, وہ جب کہتی ہے تو اس سے 6 مہینے بعد نکلتی ہے, اور راستے میں کھڑی ہو جاتی ہے, آگے پٹری ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے تو اس کو جوڑنے کے لیے بندے آئے ہوئے ہوتے ہیں, بہت مسائل ہیں. لیکن میرے بھائی اس تیز گام میں آپ کو یہ تو پتا ہے نا, اپنی نانی سے ملنے جا رہا ہوں, اپنے پوتوں سے ملنے جا رہا ہوں, کوئی بات نہیں کل پہنچ جائیں گے, پرسوں پہنچ جائیں گے. اپنا خاندان ہے, وہ فون کر کے پوچھتے بھی رہیں گے نانا کہاں تک پہنچے آپ, کہتے بیٹا ابھی تک جہلم میں ہی پھنسا ہوا ہوں, ٹرین چل ہی نہیں رہی ہے. کوئی بات نہیں نانا, ہم اس غم میں ہم آپ کے ساتھ ہیں. 50-50 میں دکھایا جاتا تھا کہ لاہور میں بچوں کے اسکول کی چھٹیاں ہوئیں, وہ ٹرین میں بیٹھے کراچی میں سمر ویکیشن, گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے کے لیے کراچی آ رہے تھے وہ. تو وہ ٹرین جب کراچی پہنچی ہے نا تو بچے بڑے ہو چکے تھے.
وہ بچوں کے نیکر چڑیاں بن چکے تھے. اور ایک جوان آدمی لاہور سے سوار ہوا تھا جو ان کا باپ تھا کہ میں بچوں کو کراچی لے کے جا رہا ہوں. جب وہ کراچی پہنچا تو وہ باپ بوڑھا ہو چکا تھا. کہتے ہیں کھڑکی سے ہاتھ باہر نکالا, بیٹا کراچی آ گیا؟ انہوں نے کہا آ گیا, اور یہ کہا اور مر گیا. یعنی اس کا مطلب تھا یہ اب اس کی عمر پوری. تو ایسی تھکی ہوئی ٹرینیں ہیں, لیکن باپ دادا تو ہیں نا. تو خالی یہ مصنوعی زندگی, ٹرینیں اچھی اور جہاز اچھے اور یہ اچھے اور وہ اچھے, یہ ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے, سوسائٹی کا پازیٹیو چہرہ ہے. سکون کے لیے اتنا کافی نہیں ہے میرے بھائی, سمجھ رہے ہو؟ اتنے بڑے گھر ہیں نا ان لوگوں کے, انگریزوں کے, اتنے خوبصورت گھر ہیں, اور گھر میں جاؤ ایک بڈھا بیٹھا ہوا ہوگا بس. یار تو سارا دن اکیلا. نہیں اکیلا نہیں ہوں, میرے ساتھ کتا ہے میرا. خدا کی قسم ایسے کچھ لوگ ہیں جو گاؤں دیہاتوں میں ان کا ایک خاندانی نظام ہے, وہ خوش ہیں, لیکن میجورٹی کا تو یہی حشر ہو گیا. یار تم اس کے ساتھ کیسے کیسے سروائیو کر رہے ہو یار. بیٹا کہاں ہے؟ وہ سال کے بعد آتا ہے کبھی ملنے کے لیے, وہ بھی ایک آدھ بیٹا ہوگا, وہ بھی کسی کا بیوی سے ہے, کسی کا گرل فرینڈ سے ہے, پوچھتا ہی نہیں وہ. عجیب نظام ہے یار. خیر کہاں چلے گئے ہم, بہت دائیں بائیں نکل جاتا ہوں میں. تو میں اب کیا بات کر رہا تھا کہ تصوف کی بات کر رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کا کام تزکیہ بھی ہے. تزکیہ کا مطلب پاک کرنا. کیا مطلب ہے تزکیہ کا؟ یعنی ظاہری طہارت بھی اور باطنی طہارت بھی. ظاہری طہارت تو یہی ہمیں طہارت کے حکام بتائے, کتے مت پالو بدبو ہوگی. یہاں سے میں نے بات شروع کر دی, کتا برتن میں منہ مار دے تو برتن کو دھو 3 دفعہ. یہ گندا ہے, یہ اس کا لعاب گندا ہے. کتا پاک ہوتا ہے, خوب سمجھ لو. کتا باڈی پہ لگ جائے تو نماز ہو جاتی ہے, لیکن کتے کا تھوک لگ جائے تو نہیں ہوتی نماز, اس کو دھونا پڑے گا آپ کو. اور ابھی تک تو سائنس وائز کا کچھ نہیں ہے, ہو سکتا ہے سائنس تحقیق کر کے بتا دے کہ اس کے تھوک میں کتنی بیماریاں ہیں. کوئی سائنس بھی تو ایک جگہ تھوڑی اسٹیبل ہے, وہ تو تبدیل ہوتی رہتی ہے نا. ہو سکتا ہے آج سے چند سال کے بعد, 100 سال کے بعد, 50 سال کے بعد تحقیق سے ثابت ہو جائے کہ انگریز جو کتے کی زبان کو چاٹتے ہیں یہ کتنے جراثیم اپنے اندر لے کے جا رہے ہیں اور کتنی گندگیاں لے کے جا رہے ہیں. تو خیر اچھا چلیں, وہ تحقیق ہے تو پھر دیکھ لیں گے اس کو. خیر تو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یوزکی, تزکیہ کریں گے. تو تزکیہ کہتے ہیں پاک کرنا. بس میں موضوع کو جلدی سے سمیٹ رہا ہوں. اب پاک کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ظاہری طور پر پاکی کے حکام اور باطنی. باطنی پاکی کیا ہے؟ دل سے شرک نکالنا, دل سے دنیا مردار کی محبت نکالنا, دل سے یہ جرثومہ نکال دینا کہ میری عزت زیادہ ہوگی یا میرے پاس پیسہ زیادہ ہوگا تو میں کامیاب ہوں گا. نا 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 نا, یہ تو دنیا کی محبت کے گٹر ابل رہے ہیں. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے جیسے اللہ کی محبت کے چشمے ابلتے ہیں نا بعض لوگوں کے دلوں سے, تو دنیا کی محبت کے گٹر ابلتے ہیں بعض لوگوں کے دلوں سے. اتنی اس مسافر خانے سے ان کو عشق ہوتا ہے کہ کہتے ہیں اللہ والوں کو ان کے پاس بیٹھنے سے اسمیل آتی ہے کہ ایک فنا ہونے والی چیز ہے, ایک ختم ہونے والی چیز ہے. آپ نے بچپن سے دیکھا ہوگا نا, کچھ بچے سخی ہوتے ہیں, کچھ کنجوس ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. تو وہ کنجوس کتنے برے لگتے ہیں, چونی اٹھنی سنبھال کے رکھی ہوئی ہے, خرچ نہیں کر رہے, کسی کو دے نہیں رہے. ایک خاتون تھی نا, رہتی تھی, انہوں نے کہا اپنے بیٹے سے, جا میرے بیٹے, جا میری بچی, جا پڑوسن کے ہاں سے چینی لے کر آ. وہ پڑوسن کے ہاں گئی, آ کے کہنے لگی امی وہ چینی نہیں دے رہی ہیں, چل جا وہاں لے کر آ چینی, چائے میں ڈالنی ہے چینی, وہاں سے لے آ. وہ وہاں گئی, جی امی وہ کہہ رہی ہے نہیں ہے چینی, وہاں سے لے کر آ, وہاں سے بھی نہیں ہے. کم بخت, کتنے کنجوس نالائق, چینی نہیں دے رہے, چل اپنے ڈبے سے نکال کے لے آ. تو اب بتاؤ یہ دنیا کی محبت ہے یا نہیں ہے؟ جب آپ کو پتا چلے گا کوئی عورت اتنی کنجوس ہے, اپنے گھر میں ڈبہ رکھا ہوا ہے, چینی استعمال نہیں کر رہی کہ خرچ نہ ہو جائے, ادھر ادھر سے بھیک مانگ رہی ہے, تو کھنتے نا ایسے لوگ سے ہے بھائی. یار کیسے کنجوس ہے یار, ہر جگہ کھانے پہنچ جاتے ہیں, کھلاتے کبھی ہیں نہیں. تو اس سے پتا چلتا ہے یہ بھی ایک گندگی ہے, بخل, کنجوسی. تو اسی طرح یاد رکھو دنیا کی محبت بھی ایک گندگی ہے. اس چینی والی کو ہم کیوں ملامت کر رہے ہیں, کیوں ہنس رہے ہیں اس کی بات سن کے؟ بھائی چینی ہے, ختم تو ہونی ہے یار, نہیں استعمال کرے گی کیڑے پڑ جائیں گے اس میں. استعمال کر لو, پھر ختم ہو جائے تو پھر اڑوس پڑوس سے مانگ لینا. کیا چینی کے ڈبے سے دل لگا کے بیٹھی ہوئی ہے, پورے محلے میں اپنے آپ کو ذلیل کر لیا بھیک مانگ مانگ کے, اور یہ ڈبہ نہیں کھل رہا. ہم اس ہنس رہے ہیں کہ کتنی کنجوس. ہماری حالت بھی دنیا کے ساتھ یہی ہے بھائی, ختم ہونے والی چیز ہے, فنا ہونے والی چیز ہے, اور کبھی بھی نہیں پتا کب ہماری گاڑی ہم سے چھن جائے, کب ہماری زندگی چھن جائے, کب اس مکان سے ہمارا جنازہ اٹھے, کب پھٹے پہ لٹایا جائے, غسل دیا جائے,
اور کب ہمیں قبر کے اندر من و مٹی ڈال کے واپس آ جائیں، اس کے باوجود دنیا سے محبت دیکھو، میں اور میری پراپرٹی، میرا پیسہ، میرا بزنس، میری گاڑی، میں یہ کرتا ہوں، میں اتنا کما لیتا ہوں. یہ کیا ہے؟ یہ ہے گھٹیا سوچ. یہ کیا ہے؟ جیسے کوئی بچہ کھلونوں سے کھیل رہا ہو اور میری گاڑی میری گاڑی میری گاڑی کر رہا ہو تو بڑے ہنستے ہیں کہ نہیں ہنستے؟ کہتے ہیں یہ چابی والی گاڑی کو کیا بول رہا ہے؟ میری گاڑی میری. مجھے یاد ہے یار، میں پہلے بھی یہ واقعہ سنا چکا ہوں. ہمارے ماموں مرچنٹ نیوی میں ہوا کرتے تھے، اللہ ان کی عمر برکت دے. تو میں چھوٹا سا تھا، میری عمر 8-10 سال ہوگی. تو خط پہلے لکھا کرتے تھے، تو وہ باہر ملک میں تھے. مجھے خط آیا کہ کیا چاہیے. میں نے لکھا میرے لیے ایک موٹر سائیکل لے کر آنا. تو جب آئے نا، ان کا شپ جب کراچی سے لگا تو وہ آئے خالی ہاتھ. میں نے کہا میرے لیے آپ نے کہا تھا کیا لانا؟ میں نے خط میں لکھوایا والدہ سے کہ موٹر سائیکل. تو انہوں نے کہا میں لے آیا ہوں موٹر سائیکل، جہاز پہ کل لے کر آؤں گا. میں بڑا خوش. ایک اشکال ہے کہ پھر صحابہ کرام سے کیوں ثابت نہیں ہے قرآن پڑھ کے بخشنا؟ ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی جائز نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان کی موت ہو جاتی ہے 3 چیزیں جاری رہتی ہیں اس کے عمل میں سے. صدقۃ جاریۃ، جو اس نے صدقہ چھوڑا جو ہمیشہ چلتا رہے گا. ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو اس کے لیے دعائیں مانگتی رہے گی. علم ینتفع بہ، وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے. لوگ کہتے ہیں اس میں ایصال ثواب کہاں سے آ گیا؟ اس سے بھی واضح ایک اور حدیث ہے جس میں آتا ہے ایک صحابی نے نبی سے عرض کیا یا رسول اللہ، ایک صحابیہ نے عرض کیا میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، افاتصدق عنہا، کیا میں والدہ کی طرف سے صدقہ کر سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں. تو صدقہ اس کا ثواب کہاں کس کو پہنچ رہا ہے؟ اولاد صدقہ کر رہی ہے، اولاد دعا مانگ رہی ہے، ثواب کس کو مل رہا ہے؟ والدین کو مل رہا ہے. اسی سے فقہا نے استدلال کیا کہ صدقہ چونکہ ایک نیکی ہے تو کوئی بھی نیکی کر کے مرحوم والدین کو پہنچائی جا سکتی ہے. اس کے لیے حدیث کے حوالے کی ریفرنس کی الگ سے ضرورت نہیں ہے، یہی ریفرنس کیا ہے؟ کافی ہے. اب لوگ کیا کرتے ہیں، مسجد میں دریاں بچھا دیں، اس کا ثواب کس کو ملے گا؟ والدین کو. تو بعض لوگوں کو اشکال ہے کہ یہ دریاں بچھانا کہاں سے حدیث سے ثابت ہے؟ بھئی جب صدقہ کہہ دیا تو نیکی آ گئی نا، اس میں ہر نیکی آ گئی اس کے اندر. اس میں قرآن کی تلاوت کرنا بھی آ گیا، اس میں کسی غریب کو کھانا کھلانا بھی آ گیا، اس میں یتیم خانے میں پیسے جمع کرانا بھی آ گیا، اس میں یتیم خانہ بنانا بھی آ گیا، اس میں کسی مدرسے کے ساتھ تعاون کرنا بھی آ گیا، اس میں 2 رکعت نفل نماز پڑھنا بھی آ گیا. کیونکہ اگر آپ کہتے ہو کہ یہ سب کچھ نہیں ہے، حدیث دکھاؤ تو حدیث میں تو کنواں کھودنے کا تذکرہ ہے، پھر کنویں کے علاوہ تو کوئی ثواب پہنچے گا ہی نہیں. اب یہ کتنی عجیب سی بات ہوگی کہ آپ انسانیت کی خدمت کے لیے کنواں کھدواتے ہیں، اس کا ثواب ابا کو پہنچ رہا ہے. سبیل بنواتے ہیں تو اس کا اللہ ثواب نہیں پہنچائے گا. کیوں؟ بات تو ایک ہی چیز ایک ہی ہے نا. اور جب کوئی مفتی کہتے نہیں اگر آپ نے سبیل بنوا دی کسی سفر میں، کہیں راستے میں کولر پانی کا رکھ دیا تاکہ اس کا ثواب ابا اماں کو پہنچے، اگلا کہتے ہیں حدیث دکھاؤ، کولر کا کہاں تذکرہ ملتا ہے حدیث میں؟ تو یہ سینس لیس ہونے کی علامت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو آج کے جو نئے مجتہدین مارکیٹ میں یوٹیوب پہ آ رہے ہیں نا، ان کا جو سوچنے کا اسٹائل ہے نا وہ بہت محدود اور فقہی بصیرت سے بالکل خالی. وہ ریفرنسز پہ چل رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو حدیث میں آتا ہے صدقہ کرنے کا ثواب پہنچتا ہے، تو ریفرنس ہم نے حدیث کا دے دیا صدقے کا. قرآن پڑھنے کا ثواب دکھاؤ کہاں ثابت ہے بھائی؟ تلاوت کا ثواب ماں باپ کو ملتا ہے، یہ کہاں ثابت ہے؟ تو بھائی صدقہ نیکی ہے. حدیث کا مقصد یہ ہے کہ جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کے اپنے عمل کا دروازہ بند ہو گیا، بعد والا اس کے لیے کوئی عمل کرتا ہے تو وہ دروازہ اللہ کبھی بھی بند نہیں کرتے. یہ اللہ کی رحمت ہے.
البتہ یہ جو حدیث میں 3 کا عدد ہے نا، یہ 3 سمجھانے کے لیے، 3 نہیں، وہ 6 بھی ہو سکتے ہیں، 3000 بھی ہو سکتی ہیں وہ چیزیں. تو اس میں خوب سمجھ لیں کہ کوئی بھی نیکی کی جائے مرحوم کے لیے اس کا ثواب میت کو ملتا ہے. یہاں ایک اشکال ہے کہ پھر صحابہ کرام سے کیوں ثابت نہیں ہے قرآن پڑھ کے بخشنا؟ بھئی صحابہ تو نیکی پہ ہم سے زیادہ حریص تھے نا، صحابہ سے ثابت کیوں نہیں ہے؟ تو صحابہ سے اس لیے ثابت نہیں ہے کہ یہ عمل اجتماعی طور پہ ناجائز ہے، کیونکہ کوئی بھی نفلی کام اس میں اجتماع کے لیے الگ سے دلیل کی ضرورت ہے. اگر وہ الگ سے اجتماع کے لیے ایک الگ سے دلیل نہیں ہوگی تو نفلی کام انڈیویجولی آپ کر سکتے ہیں، انفرادی طور پہ آپ کر سکتے ہیں، اجتماعی حیت پہ آپ نہیں کر سکتے. تو صحابہ نے چونکہ اجتماعی حیت پہ نہیں کیا اس لیے ثابت نہیں ہے. انفرادی کیا یا نہیں کیا، تو انفرادی عمل بیان نہیں کیا جاتا. اب کوئی بھی اپنے والد کے لیے کوئی تلاوت کر رہا ہے کہ اللہ اس کا ثواب اس کو پہنچ جائے، تو یہ تو دل کی چیز ہے نا، اس کو کوئی راوی کیسے ہائی لائٹ کرے گا، کیسے اس کو نمایاں کیا جائے گا؟ یہ تو دل کی بات ہے. تو کتنے صحابہ نے نیک اعمال کیے، یہ ثابت ہے کہ انہوں نے فلاں عمل بھی کیا، فلاں عمل بھی کیا، فلاں عمل بھی کیا. اب دل میں کیا نیت تھی، اپنے والدین کو ثواب پہنچانا چاہتے تھے یا نہیں، یہ نیت یہ وہ جانے، اللہ جانے. ایسے تھوڑی ہوتا تھا کہ یہ پنکھا ابا کے ثواب کے لیے لکھتے تھوڑی تھے لوگ، دل میں نیت ہوتی تھی. اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ قرآن پڑھنا اپنے والدین کے اس کو ثواب پہنچانے کے لیے جائز ہے، لیکن ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی جائز نہیں ہے. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ دیر آر 2 types آف قرآن خوانی. قرآن خوانی جو اجتماعی سطح پہ ہوتی ہے نا، پبلک آتی ہے، سب قرآن پڑھتے ہیں، تو کتنی قسمیں ہیں اس کی؟ انگلی سے اشارہ بھی کر رہا ہوں، 2 قسمیں، بلکہ ہم 3 قسمیں بنا لیتے ہیں. اجتماعی ہیئت میں قرآن جو پڑھا جاتا ہے، سب لوگ اکٹھے ہو کے پڑھتے ہیں، اس کی 3 قسمیں ہیں. ایک قسم تو یہ مرحوم کے ثواب کے لیے، ہمارے ابا کا انتقال ہو گیا، تمام حضرات سے گزارش ہے ہمارے گھر تشریف لائیں، آج قرآن خوانی ہوگی. یہ عمل بدعت ہے، ناجائز ہے، کیونکہ اس طرح اجتماعی حیت پہ قرآن پڑھنا بطور عبادت کے پڑھا جا رہا ہے ثواب پہنچانے کے لیے، اور نفلی کام میں عبادت اجتماعی سطح پہ جب آپ کرتے ہیں اس کے لیے الگ سے قرآن و سنت میں دلیل کی ہمیں ضرورت ہے. میرے بارے میں آج کل یہ بہت کہا جا رہا ہے، میں تو سروے کرتا ہوں نا کہ اس کو قرآن و حدیث نہیں آتا، بس کو شادیاں آتی ہیں، یہ آتا ہے، وہ آتا ہے، لطیفے آتے ہیں. ہمارے جو طلبہ میں لیکچر ہوتے ہیں نا وہ اور اسٹائل کے ہوتے ہیں، عوام میں لیکچر اور اسٹائل کے ہوتے ہیں. عوام کے سامنے زیادہ علمی موشگافیاں جھاڑنا یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے. اختلافی مسائل، کبھی ہمارے مدرسے میں آئیں بیٹھیں، 20 سال ہم نے تدریس کی ہے، تو تدریس عربی کتابوں کی ہے، جس میں حدیث بھی ہے، جس میں تفسیر بھی ہے، جس میں عربی گرامر بھی ہے، جس میں فقہ بھی ہے، جس میں عربی ادب کی مشکل کتابیں بھی ہیں. تو آج مسئلہ یہ ہے کہ جس کو 2-4 الفاظ آ جائیں نا قرآن و حدیث کے ریفرنس کے، وہ ایک چینل کھول کے ایسے بھڑکیاں مارنا شروع کر دیتا ہے جیسے اسی پہ نازل ہوا ہے، باقی کسی کو کچھ بھی نہیں آتا. تو خیر ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. تو اجتماعی ہیئت پہ جو قرآن پڑھا جاتا ہے، چونکہ وہ ایک عبادت کے طور پر ہے، تو عبادت کے لیے جب اجتماعی سطح پہ ہوگی نا، قرآن پڑھنے کی دلیل تو ثابت ہے، اجتماعی سطح پہ یہ ثابت نہیں ہے. اس کی مثال ایسے جیسے جمعے سے پہلے آپ سنت پڑھتے ہو، انفرادی اخپل طریقے سے پڑھتے ہیں نا. اگر اجتماعی حیت پہ ہو کہ تمام حضرات تشریف لے آئیں، آج ہم تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، یا آج ہم فلاں فجر کی سنتیں پڑھ رہے ہیں، تمام حضرات تشریف لے آئیں، تو یہ عمل کیا بن جائے گا؟ ناجائز. یہ اجتماعی حیت پہ نہیں ہوگا. فرض نماز اجتماعی طور پہ پڑھی جائے گی، اس میں بلایا بھی جائے گا اذان کے ذریعے، نفل نماز نہیں ہوگی. ایک دفعہ میں نے بیان میں یہ کہہ دیا کہ تہجد کی نماز جماعت کے ساتھ، جو اتنی بڑی بڑی جماعتیں ہوتی ہیں، جائز نہیں ہے. تو نیچے لوگوں کے کمنٹس آئے ہوئے تھے، لو جی ایک نیا مسئلہ آ گیا.
تہجد بغیر. پھر پوچھنے لگے اس کی دلیل کیا ہے, کوئی حدیث کا ریفرنس تو دیا نہیں مفتی صاحب نے, بس مسئلہ بتا دیا. اتنے نیچے نیگیٹو کمنٹس کہ ان لوگوں کو یہ اپنے فرقے کے گول کیپر ہیں, یہ اپنے فرقے کو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھو بغیر دلیل کے, جس بیچارے کو یہ نہ پتا ہو, جن بیچاروں کو کہ دلیل اس کے ذمے ہوتی ہے تو دعویٰ کرتا ہے. دلیل کس کے ذمے ہوتی ہے؟ جو دعویٰ کرتا ہے. جو دعویٰ کرے گا نا کہ تہجد کی جماعت اتنی بڑی ہیئت کے ساتھ کہ پبلک کو بلا کے اکٹھے جماعت کرائی جائے, وہ ایک نیا مسئلہ بیان کر رہا ہے. اس سے ہم پوچھیں گے قرآن و سنت سے اس کا ثبوت دکھاؤ, کہیں بھی نہیں ہے. تو دلیل اس کے ذمے جو اس عمل کو جائز کہہ رہا ہے, جو ناجائز کہہ رہا ہے اس کے ذمے ریفرنس پیش کرنا نہیں ہے. وہ بغیر ریفرنس کے اس کی بات زیادہ مضبوط ہے. نہیں آئی میرا غلط بات سمجھ. میں کہوں وسیم بھائی نے میرے 1 لاکھ روپے چرائے ہیں, اللہ نہ کرے وسیم بھائی ایسے نہیں ہے. وسیم بھائی کہہ رہے ہیں میں نے کوئی نہیں لیے, کورٹ میں کیس گیا, میں کہہ رہا ہوں وسیم نے لیے ہیں. عدالت, وسیم کہہ رہے ہیں میں نے نہیں لیے. عدالت مجھ سے کہتی ہے گواہ پیش کرو, دلیل دو, اس نے لیے. میں کہتا ہوں دلیل یہ دے گا کہ اس نے نہیں لیے. بولو نا کیا ہو گیا؟ یہ کوئی عقل مندی کی بات ہوگی؟ میں بولوں گا کہ اس نے لیے ہیں, وہ کہے گا میں نے نہیں لیے. عدالت کہتی ہے مجھے کہ گواہ پیش کرو کہ اس نے چوری کی ہیں, تمہیں کوئی کیمرہ دکھاؤ, کوئی دلیل دو. میں کہوں یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس نے نہیں لیے, یہ دلیل پیش کرے گا. یہ عدالت کہے گی بھائی پہلے اپنی کھوپڑی کا علاج کراؤ. تو قرآن و سنت کے ساتھ جو ہے نا, جو آج کل نئے نئے اسکالر آ رہے ہیں, انہوں نے اسی طرح تختہ مشق بنایا ہوا قرآن و سنت کو. تو وہ میں کہہ رہا تھا کہ اجتماعی حیت پہ قرآن خوانی کیا ہے میرے بھائی؟ بولو نا, جائز نہیں ہے. کیوں جائز نہیں ہے؟ جب اجتماعی سطح پہ کوئی عمل کرتے ہیں, جیسے تہجد ہے, تہجد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کر کے کبھی نہیں بلایا, کوئی ایسی روایت نہیں ہے. ہمیشہ آپ نے تہجد پڑھی, 1 2 3 4 صحابہ آپ کے ساتھ شامل ہو گئے. یہ جائز ہے, ہم بھی اس کو جائز کہتے ہیں. امام ابو حنیفہ کو چونکہ قرآن و سنت بہت اچھی طرح سے آتا تھا, لہذا اس عمل کو امام حنیفہ جائز کہتے ہیں. بھائی اتفاقی طور پر کوئی تہجد کے لیے کھڑا ہوا ہے, 2-4 آدمی اس کے پیچھے آ جائیں, اعلان کر کے کہ فلاں اتنے بج کے اتنے منٹ پہ ہمارے یہاں تہجد کی نماز ہوگی, تمام حضرات تشریف لے آئیں. اس کا ثبوت ہمیں قرآن و سنت میں نہیں ملتا, صرف رمضان میں حضرت عمر کے عمل سے ملتا ہے, تراویح جس کو کہا جاتا ہے, اس لیے اس کو نام بھی الگ دیا گیا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس میں اجتماعی حیت. اور حضرت عمر نے کیوں؟ اس لیے کہ نبی نے یہ رمضان میں 3 دن کیا, پھر چھوڑ دیا تاکہ فرض نہ ہو جائے. تو حضرت عمر سمجھتے تھے کہ آپ نے اس لیے چھوڑا فرض نہ ہو جائے, یہ اس کی علامت ہے, آپ اس کو زندہ رکھنا چاہتے تھے. تو اب فرضیت کا امکان ختم ہو گیا, لہذا حضرت عمر نے اس عمل کو دوبارہ شروع کرا دیا. تو رمضان گیا اور وہ تراویح کی نماز گئی. اس میں قیام اللیل کا بھی ہمیں ثبوت نہیں ملتا کہ الگ سے پھر رات کو اجتماعی حیت پہ نماز پڑھی جائے. تو قرآن خوانی کیا عمل ہے میرے بھائی؟ غلط ہے, اس کو ترک کر دینا چاہیے. جب کسی کا انتقال ہو جائے تو آپ اخپل طریقے سے, سب سے بہتر تو وہ چیز ہے جو منصوص ہے, جس کا حدیث میں صراحتاً ذکر ہے, وہ صدقہ خیرات ہے. سب سے بہتر وہ ہے. اس کو آج کل لوگ فوکس نہیں کر رہے, قرآن خوانیوں پہ پورا زور لگایا ہوا ہے, اور پھر اس میں دیگیں چلتی ہیں, کھانے چلتے ہیں, لوگ آتے ہیں, بوٹیاں پھوڑ رہے ہوتے ہیں, کہ عجیب ہی منظر ہوتا ہے. ولیمے اور میت کا فرق کیا ہو گیا؟ ختم. یہ پھوڑنے پھاڑنے کے ٹائم نہیں ہے. یہ اخپل طریقے سے چپکے سے غریب کو صدقہ کر دو, اور اپنے طور پہ کوئی تلاوت کرنا چاہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اگرچہ تلاوت میں فقہا کا اختلاف ہے, لیکن صدقے میں سب کا کیا ہے؟ اتفاق ہے. تو دیر آر کتنی ٹائپس آف 3. ایک تو ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی, وہ جائز نہیں ہے. دوسرا قرآن خوانی کی قسم ہے برکت کے لیے قرآن خوانی. دکان کھولی آپ نے نئی, آپ نے مکان بنایا, آپ چاہتے ہو یار اس میں کوئی اچھا کام پہلے ہو جائے, بجائے اس کے کہ ڈائریکٹ جا کے ڈرامہ دیکھنا شروع کر دیں بچے آ کے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو کام کی ابتدا کس سے ہو بھائی؟ برکت سے ہو. اور کوئی بھی شیطانی اثرات ہوں, اس سے یہ گھر پاک ہو جائے, تو اس کے لیے قرآن خوانی کی جاتی ہے. تو برکت کے لیے قرآن خوانی چونکہ عبادت کے طور پہ نہیں ہے, وہ از قبیل رقیہ ہے. رقیہ سمجھتے ہیں وہ کیا ہے؟ دم جسے کہتے ہیں, رقیہ. تو رقیہ ایک علاج کی قسم ہے. علاج کے لیے قرآن و سنت سے ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی.
جیسے آپ نے کہا بھائی فلاں آیت پڑھ کے مجھ پہ دم کر دیں, مجھے بڑا فائدہ ہوتا ہے. اب اس کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہے. تو جیسے ایک صحابی رسول نے کسی پہ جن تھا تو سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دیا, تو ان کو تو نہیں پتا تھا کہ اس سے فائدہ ہوگا, نہ نبی سے انہوں نے پوچھا تھا. بعد میں اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو رقیہ ہے, سورہ فاتحہ, تو اس سے تو فائدہ ہوتا ہے. یا سورہ بقرہ کا ورد کرا لیا گھر کے اندر, سمجھتے ہو حدیث میں آتا ہے سورہ بقرہ جس گھر میں پڑھی جاتی ہے اس گھر میں شیاطین نہیں آتے, حدیث کا مفہوم ہے. تو یہ بذات خود یہ جائز عمل ہے برکت کے لیے. لیکن بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ لوگ برکت والی قرآن خوانی اور ایصال ثواب والی قرآن خوانی میں فرق نہیں کرتے, تو یہ والی قرآن خوانی ذریعہ بنتی ہے وہ والی قرآن خوانی کا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ ذریعہ بنتی ہے کس چیز کا؟ ایک بدعت کا. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ یہ جو برکت کے لیے قرآن خوانی عام طور پہ گھروں میں ہوتی ہیں, مدرسوں سے بچوں کو بلایا جاتا ہے, بچے بیچارے کھاپے کی نیت سے آتے ہیں, وہ صحیح طرح پڑھتے بھی نہیں ہیں, انتظار کر رہے ہوتے ہیں کھانے میں کیا ملے گا. ابے فلاں کے یہاں گئے تھے, ایسی مزے کی نہاری کھلائی تھی, اس کی بریانی میں بوٹیاں ہی نہیں ہیں, گوشت ایسا ہے, تو برکت گئی تیل لینے. ایک قسم کا قرآن کے ساتھ کھاپے کا ذریعہ ہے یہ ایک قسم. بچوں کی عادتیں بھی خراب ہوتی ہیں اس سے, مفت کی عادت پڑتی ہے بچوں کو. محتمم کے اپنے مزے ہوتے ہیں, یہ فری پھوکڑ میں آج ایک ٹائم کے کھانا کیا ہو گیا ہمارا, بچ گیا. اور پھر دینی مدارس کے جو طلبہ ہیں ان کا وقت انتہائی قیمتی ہے. اگر وہ واقعی طالب علم ہے اس کو چاہیے اپنے وقت کو کیا سمجھے, قیمتی. ادھر سے دعوت آ رہی ہے, ادھر قرآن خوانی میں جا رہا ہے, ادھر سے دعوت آ رہی ہے, ادھر. یہ دینی مدرسوں کے طلبہ کے وقار کے خلاف ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ علماء یا طلبہ ان کی مثال ایسے ہے جیسے بوتل پانی سے بھر لی فل, ایک بلبلہ بھی نہیں ہے اس میں. اب آپ اس میں اگر پانی کا ایک قطرہ بھی ڈالیں گے نا تو پرانا ایک قطرہ نکالنا پڑے گا, پھر نیا قطرہ ایڈجسٹ ہوگا اس میں. تو فرماتے تھے علماء کا 24 گھنٹے طلبہ اور علماء یہ اللہ کے وارث ہیں, ان کے اوقات اتنے قیمتی ہیں کہ ان کا جو اسکیجول صبح سے لے کے رات اور رات سے لے کے صبح تک ایسا ہونا چاہیے کہ اس میں کوئی نئی چیز آ ہی نہ سکے. اس میں اگر کوئی نئی چیز آئے تو پرانا کوئی کام ڈسٹرب ہو, اس میں کو پرانے کام کو آگے پیچھے کرنا پڑے. تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ پرانا زیادہ امپورٹنٹ ہے یا نیا زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگر نیا کام ایسا آ گیا ہے کہ پرانے کام کا نقصان کرنا پڑ رہا ہے, پھر تو نیا کام اس میں ڈالیں اپنے اسکیجول میں, اور پرانے کو کیا کر دیں, ایک دن کے لیے ناغا کر دیں. اور اگر نیا والا پرانے والے سے زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے تو نئے والے کو کیا کر دیں, کینسل, ہٹا دیں اس کو. سمجھ بھی نہیں آ رہی بات. اب آپ کہیں گے 24 گھنٹے کا ایسا اسکیجول, یہ تو آدمی ڈپریشن کا مریض بن جائے گا. بھائی صبح سے لے کے رات, رات سے لے کے صبح تک, تو ڈپریشن کا مریض نہیں بنے گا. ڈپریشن ختم کرنے والی چیزیں بھی اس میں کیا ہوں گی, اسی میں شامل ہوں گی نا. اس میں ایکسرسائز بھی شامل ہے, بچوں کے ساتھ گپ شپ بھی شامل ہے, گھر والوں کو ٹائم دینا بھی شامل ہے, کھاپے بھی شامل ہیں. کسی دن جاوید نہاری بھی شامل ہے اس میں. کبھی چلے گئے تو وہ کون سی نہاری تھی جو اس دن کھائی تھی, وہ والی نہیں, نہ وہ مزے کی نہیں تھی. ایک یوٹیوب پہ ویڈیو بھی آئی ہے میری آج کل, کسی نے چپکے سے کیمرے سے بنا کے ڈال دی, زاہد نہاری نا طارق روڈ پہ, وہ بھی شامل ہے. مزہ نہ آئے پیسے واپس. تو یہ بھی آپ کے اسکیجول کا حصہ بولو نا ہونا چاہیے. تو یہ سب چیزیں اس میں داخل ہے. اب کوئی نئی چیز اگر آ رہی ہے تو پرانا شیڈول آپ کا کیا ہوگا, متاثر ہوگا. اگر نہیں ہو رہا ہے اس کا مطلب آپ فارغ آدمی ہو کسی کام کے, آپ فالتو ہو, بلا وجہ پیدا ہوئے آپ. بلا وجہ پیدا اسے کہتے ہیں کان سے پکڑ کے جو جہاں چاہے لے جائے, آ جا یار کھاپے پہ چلیں, آ رہا ہوں. ٹھیک ہے نا, روزانہ کھاپا, روزانہ کھاپا. ابے آ جا ادھر بیٹھتے ہیں, بیٹھ گیا. ابے چل ادھر گٹر کا ڈھکن گورنمنٹ نے لگا دیا, وہ ہمارے گٹر کراچی میں ڈھکن نہیں ہوتے نا, تو ادھر ہمارے یہاں لگ گیا, آ جا بیٹھتے ہیں وہاں, چل بھائی بیٹھتے ہیں, پوری پوری رات بیٹھے ہوئے. اس کا مطلب یہ غلط پیدا ہو گیا ہے. اس کو بالکل پیدا ہونے کی کسی کام کا نہیں. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کسی دوست کا فون آیا, چل کھاپے پہ چلتے ہیں, آپ نے کہا چلو چلتے ہیں,
تو اب یہ بدگمان نہ ہو کہ یہ بندہ فارغ ہے، ہو سکتا ہے اس کا اسکیجول کل کا کھاپا ہو، اس کی ڈائری میں کل کھاپے کا تذکرہ ہو، لیکن اس نے کہا آج بندے کا فون آیا، دوستی ہے، اس سے گپ شپ ہے، تو وہ کل والا کہاں لے جاتے ہیں، آج کر لے. تو میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے بعض دفعہ، کسی قریبی دوست کا فون آیا، مفتی صاحب کھاپے پہ چلیں، ہم کہے چلو بھائی. وہ ہوتا یہ ہے کہ وہ جمعرات کو کہیں ڈائری میں کھاپا ڈالا ہوا ہوتا ہے، تو اس کو ہم اس دوست کی وجہ سے 2 دن پہلے لے آتے ہیں، پھر وہ 2 دن والا اسکپ کر دیتے ہیں، جو آج والا کام ہے وہ اس دن ڈال دیتے ہیں. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ ایک ڈائری بنایا کریں ایسے، پورا ہفتہ اس میں آپ کے سامنے ہو وہ پیج، پورا ہفتہ اس میں آپ کے. ابھی میں بتاتا ہوں، یہ حدیث کی تشریح میں بتاتا ہوں میں تو، کیونکہ یہ حدیث کی میں نے تشریح شروع کر دی، وہ پھر ترتیب سے چلے گی تو زیادہ فائدہ ہوگا. ابھی میں وہ قرآن خوانی کا وہ جلدی سے مکمل کر کے پھر وہ حدیث پڑھی ہے نا، اس میں یہ آئے گا تذکرہ انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. تو خیر، آپ نے دوسری قسم ہے قرآن خوانی کی رقیہ، جس کو برکت کی قرآن خوانی کہتے ہیں. تو فی نفسی ہی یعنی بذات خود یہ جائز عمل ہے، لیکن بعض علماء اس کے خلاف ہیں کہ بھئی گھر والے بیٹھ کے کر لیں، جیسے سورہ بقرہ پڑھنی ہے سب اکٹھے گھر والے کر لیں. یہ باہر سے ادھر ادھر سے پبلک کو بلانا اور یہ سب چیزیں، اس کے فسادات زیادہ ہیں، اس میں وہ برکت رہتی بھی نہیں ہے. کھاپے کا تذکرہ زیادہ ہوتا ہے، اور جو رقیہ کا جو مقصد تھا وہ مقصد پوری طرح حاصل نہیں ہوتا. بہرحال اگر کوئی کرتا بھی ہے تو اس پہ اتنا سخت انکار نہیں کیا جائے گا. کوئی برکت کے لیے قرآن پڑھوا لیتا ہے، بے شک بچوں سے ہی پڑھوا لیتا ہے، تو فی نفسی یہ جائز عمل ہے. تیسری قرآن خوانی وہ ہے جو اتفاق سے لوگ جمع ہوتے ہوں کسی ترتیب کی وجہ سے. اس کی مثال ایسے جیسے ہم فجر سے پہلے 2 سنتیں پڑھتے ہیں نا، تو اب سب لوگ آ کے پڑھ رہے ہوں، لوگوں نے جمع نہیں کیا، لیکن چونکہ ٹائم ہے سنتوں کا تو سب پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو دیکھنے میں ایسا لگتا ہے سب اجتماعی سطح پہ پڑھ رہے ہیں، حالانکہ وہ ایک اتفاقی ان کا آپس میں ربط ہو گیا ہے. تو ایسے ہی دینی مدرسوں میں یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو تلاوت کا ٹائم دیا جاتا ہے، تو اس کا ٹائم بتایا جاتا ہے، بھائی صبح ناشتہ ہے اتنے بجے، پھر پڑھائی ہے، پھر یہ ہے، پھر یوں ہے، پھر رات عشاء ہے، پھر عشاء کے بعد سب نے کیا کرنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے. تو یہ ایک نظم کے تحت ہے، اس کو وہ قرآن خوانی، وہ والی قرآن خوانی نہیں کہیں گے جو بدعت ہے، یہ تو ایک نظم کے طور پر. بعض فوجی اداروں میں ہمیں دیکھنے کو ملا، رینجرز کے ایک بڑے آفیسر تھے، انہوں نے بتایا کہ ہمارے ہاں فجر کی نماز کے بعد پابندی ہے، تمام جتنے بھی فوجی ہیں نا، جو رینجرز کے ملازمین ہیں، وہ سب قرآن کی تلاوت کریں گے. تو ایک ٹائم دیا ہوا ہے نا، تو یہ مینجمنٹ کے لیے ایک ٹائم دیا ہوا ہے، اس کو مینج کرنے کے لیے یہ بھی جائز ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. یہ ایک ترتیب پہ لانے کے لیے سب کو، کیونکہ پھر ان کا باقی ٹائم نہیں ملے گا نا ان کو تلاوت کا سارا دن. تو گھر میں بھی آپ کر سکتے ہیں، بچوں کے لیے ایک ٹائم بنا دیں، بھائی صبح اتنے بجے سے لے کر اتنے بجے تک سب بچے انسان کے بچے بن کے بیٹھ جائیں گے. سارا دن تو موبائل لگا رہتا ہے، اب یہ اتنے بج کے اتنے منٹ پر سب بچے کون سے بچے بنیں گے، انسان کے بچے. لہذا قرآن سب کے ہاتھ میں ہوگا، دعائیں کی کتاب ہوگی، ذکر اذکار ہوگا. اسی طرح یہ بھی ہے کہ اجتماعی ہیئت پہ ذکر اللہ بھی جائز نہیں ہے، خوب سمجھ لیں. جیسے اعلان ہوتا ہے مسجد سے ہمارے ہاں ذکر کی محفل لگ رہی ہے، تمام حضرات تشریف لے آئیں، پھر سارے آ جاتے ہیں، پھر ذکر کرایا جاتا ہے، یہ بدعت عمل ہے، جائز نہیں ہے. لیکن اگر آپ کسی تربیت گاہ میں گئے ہیں جس کو خانقاہ کہا جاتا ہے، کوئی شیخ و مرشد ہیں جن سے آپ بیعت ہیں، سہ روزہ لگایا آپ نے، 10 دن کے لیے گئے ان کی خانقاہ میں، تو انہوں نے اپنے مریدوں کے لیے ایک ٹائم رکھا ہوا ہے، بھائی صبح اتنے بجے سب نے تہجد میں آنا ہے، یہ ٹریننگ سینٹر ہے نا، اور پھر 7 بجے سب نے ذکر کے لیے بیٹھنا ہے. تو یہ بھی چونکہ اس کا یہ وہ اجتماعی حیات والا ذکر نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ایک تربیت کے لیے نظام الاوقات تو ہوگا نا کوئی نہ کوئی، کہ کھانے کا ٹائم ہے تو یہ ذکر کا ٹائم ہے، تو یہ تلاوت کا ٹائم ہے. تو یہ وہ بدعت ذکر میں داخل نہیں ہے. لیکن جو نارملی ہمارے یہاں بعض مسجدوں سے اعلانات ہو رہے ہوتے ہیں، یا نمازیوں کو اعلان کیا جاتا ہے بھائی 4 بجے ہمارے ہاں ذکر کیا جائے گا، تمام حضرات تشریف لے آئیں، یہ بدعت ہے. کہ تمام حضرات کیوں تشریف لے آئیں بھائی؟ کوئی آپ کا کوئی وہ چل رہا ہے، اگر کوئی تربیتی پروگرام چل رہا ہے تو جو تربیت کے لیے آئے ہوئے ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے پاس، تو ان کو آپ بتا دیں بھائی عصر کے بعد ذکر ہوگا، مغرب کے بعد تلاوت ہوگی، 4 بجے تہجد کے لیے سب اٹھیں گے، اور تمہارے باپ کو بھی اٹھنا پڑے گا اس میں، یعنی معذرت کے ساتھ، یعنی زبردستی اٹھائیں گے آپ. تو یہ زبردستی ٹریننگ کے لیے ہے، تو اس کو اس اجتماعی حیات میں شامل نہیں کیا. ہم نے جب 3 دن کی ٹریننگ کروائی کنٹری کلب میں، پورے ملک سے لوگ آئے تھے، تو ہم نے ان کو 4 بجے تہجد کے لیے اٹھاتے تھے، ان کو کہتے تھے آپ کے باپ کو بھی اٹھنا پڑے گا، کسی کو سونے کی اجازت نہیں ہے. اور پھر 5 بجے ہم ان سے جاگنگ کروایا کرتے تھے.
اور جاگنگ میں بھی ہم نے ان سے کہہ دیا تھا کہ آپ کے باپ کو بھی جاگنگ بولو کرنی پڑے گی, ناگار ہوگی. امام حنیفہ کا جو قول ہے نا چہرہ فرض نہیں ہے, وہ اس صورت میں کہ جب فتنے کا خوف نہ ہو. یعنی یہ اس میں ایک نرم پہلو نکلتا ہے کہ بعض دفعہ ضرورت ہوتی ہے چہرہ کھولنے کی, بعض دفعہ خوف ہی نہیں ہوتا بالکل بھی. تو اب متاخرین حنفیہ کا فتویٰ اسی پر ہے, اور اسی پر تقریباً سارے علماء جو فقہ حنفی کو فالو کرنے والے ہیں سب متفق ہو چکے ہیں. اور آج سے نہیں, آج سے 700-800 سال پہلے یہ فتویٰ دیا جا چکا ہے کہ اب عورت کو چہرہ کھولنے کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں باندیاں ہوتی تھیں, بیویاں بہت کثرت سے, تو حلال اتنا زیادہ ملتا تھا کہ حرام کی طرف لوگوں کے قدم نہیں جاتے تھے, اور وہ مواقع بھی نہیں تھے برائی کے. اب حلال میں پابندیاں لگ گئی ہیں اور حرام, تو اب لوگوں کی نظر اتنی صاف نہیں ہے. اب کوئی جوان عورت جائے گی تو بہت زیادہ امکان ہے کہ لوگ بری نیت سے اس کو دیکھیں گے, تو اس لیے عورت پر چہرہ چھپانا اس زمانے میں فرض ہے. بات آئی سمجھ میں؟ تو یہ تو ہو گیا. لیکن اس میں چونکہ اختلاف ہے اور ایک پہلو نکلتا ہے, تو جہاں شدید مجبوری ہوگی تو وہاں گنجائش دی جائے گی. مجبوری کا مطلب کوئی ایکٹر ہے, اداکارہ ہے, فلم ایکٹریس ہے, وہ توبہ کر رہی ہے, تو اب اس بیچاری نے جہاں ایسی بے حیائی میں زندگی گزاری, اب اس کو تھوڑا نرمی کی طرف کہ بھائی چلو تم وہ پردہ کر لو جو سب کا جس پر اتفاق ہے. something is better than nothing. اب آپ اس کو مکمل کہیں گے جی وہ سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک, تو اس کے لیے مشکل ہوگا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو ایک علماء صلحاء کے گھرانے کا معاملہ کچھ اور ہے, ایک بالکل لبرل عورت جو بیچاری توبہ کر رہی ہے, تو اس کو تو گنجائش کا پہلو دیا جائے گا نا. بھائی پہلے تو بالکل ہی ڈانس کرتی تھی, ناچتی تھی, گاتی تھی, ایکسپوز کرتی تھی, چلو اب اتنا ہو کہ چہرہ کھول لو, باقی جسم ڈھانپ لو. تو ایسے موقع پر اس کو گنجائش دی جائے گی, گنجائش کے فتوے سے فائدہ اٹھا کے, سمجھ لیں. یا کسی عورت کے لیے اور مشکلات پیش آ رہی ہیں معاشرے میں, بہت جینا حرام کر دیا, بعض دفعہ رشتہ دار طلاق تک دے دیتا ہے شوہر پردہ کرنے پر. تو جہاں عورت کو یہ خطرہ ہو کہ میاں طلاق ہی دے دے گا, تو عزیمت تو یہ کہ لے لے طلاق. لیکن وہ خطرہ ہے کہ بھائی طلاق کے بعد میں کہاں جاؤں گی, کسی برائی میں نہ پڑ جاؤں, تو پھر ایسی صورت میں بھی اس عورت کو گنجائش دی جاتی ہے, بھائی مجبوری ہے, تمہارا شوہر نالائق ہے, زبردستی کر رہا ہے, تو چہرہ دیور کے سامنے ایسی مجبوری میں کھولنے کی گنجائش ہوگی. انشاءاللہ گناہ بیوی کو نہیں ہوگا, شوہر کو پھر بھی گناہ ہوگا کہ مجبور کیوں کر رہا ہے اس کو. تو یہ ہے تیسرا پردہ ہے, وہ ہے تقوی. تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ عورت سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک اپنے آپ کو, اچھا یہ جو بوڑھی عورتیں یہ چہرے کے پردے سے مستثنا ہے, ان پر لازم نہیں کیونکہ اس میں فتنہ نہیں ہوتا. تو تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک اپنے آپ کو ڈھانپ لے, جیسے عرب عورتیں کرتی ہیں. دیکھا ہوگا دیندار عرب عورتیں, ہاتھوں میں دستانے ہوتے ہیں. بعض حضرات یہ بھی کہتے ہیں اتنا پردہ اسلام میں نہیں ہے, پورا جن بنا دیا اس کو, ایسا یہ غلط ہے. اسلام نے پردے کو اپریشیٹ کیا ہے, جتنا زیادہ اپنی مرضی سے عورت پردہ کرے گی اتنا زیادہ پسندیدہ ہے. صحابیات میں مخدرات بھی ہوا کرتی تھیں. مخدرات کہتے ہیں وہ عورتیں جن کے جسم کے کپڑے پر بھی کسی کی نظر نہیں پڑتی تھی, اتنا اپنے آپ کو مردوں سے چھپاتی تھی. تو اسلام نے عورت جتنا زیادہ پردہ کرے گی اس کو اپریشیٹ کیا ہے, ہاں بشرطے کہ اس سے ضروری کاموں میں حرج نہ ہو رہا ہو. اب جوائنٹ فیملی میں بہو صاحبہ نے مخدرات میں شامل کر کے دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی کہ دیور کی میرے کپڑوں پہ بھی نظر نہیں پڑنی چاہیے, تو یہ تقوی کی یہ مقام تو حاصل ہو گیا, لیکن روٹیاں کون پکائے گا بھائی, گھر کا کام کون کرے گا ہے, یا جو بھی گھر کے کام کاج ہیں جو سب نے مل بانٹ کے کرنے ہیں, وہ تو ایسے موقع پر اس کو کہا جائے گا بھائی چہرے کا پردہ کریں آپ, باقی جتنا پردہ کام کاج کے دوران اگر کچھ تھوڑی بہت کلائیاں کھل جاتی ہیں یا ہاتھ کھل جاتے ہیں وہ معاف ہیں. امام یوسف رحمہ اللہ سے صراحتاً منقول ہے کہ جوائنٹ فیملی میں اگر گھر چھوٹا ہو, عورت برتن دھوتے ہوئے اس کی کلائی کھل جائے اور دیور کی نظر کلائی پہ پڑ جائے تو انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا, کیونکہ اس سے بچنا بہت مشکل ہے نا. آستین پوری یوں کر کے وہ برتن دھوئے گی تو آستینیں گیلی ہوتی ہیں, تو تھوڑا بہت اس کو آستینیں چڑھانی پڑتی ہیں, احتیاط کے باوجود بعض دفعہ نظر پڑ جاتی ہے. ہمارے یہ بھی فرمایا کرتے تھے عورت جوائنٹ فیملی میں پردہ کرے, چہرہ چھپائے, لیکن اگر بے احتیاطی میں چہرے پہ دیور کی نظر نہ چاہتے ہوئے غلطی سے پڑ جاتی ہے تو کوئی بات نہیں, معاف ہے. کیونکہ اب گھر میں رہتے ہوئے اتنی بے احتیاطی ہو جاتی ہے, اس میں زیادہ مسئلہ کھڑا کریں گے تو گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے. تو پردہ کرے چہرے کا, لیکن اگر کبھی غلطی سے بے احتیاطی ہو جائے تو انشاءاللہ معافی ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جو محتاط لوگ ہیں نا, ہمارے ایسے بہت سے اساتذہ ہیں جن کے گھروں میں کئی بھائی ہیں ماشاءاللہ, بیویاں بھی ساتھ رہتی ہیں, وہ کہتے ہیں 10 سال ہو گئے ہم جوائنٹ فیملی میں کبھی ہماری نظر اپنی بھابھی پہ نہیں پڑی. وہ بتاتے ہیں کہ نہیں غلطی سے بھی نہیں پڑی. تو تمیز اگر ایک دفعہ مارکیٹ میں آ جائے نا تو وہ ایسا غلطی سے بھی ہوتا نہیں, لیکن بہرحال ہو جائے تو معاف ہے. یار ہم تو 10 سال سے رہ رہے ہیں, کبھی نظر بھی نہیں پڑی, اکٹھے رہ رہے ہیں,
نہیں پڑی. تو وجہ اس کی ہے کہ ان کو پتہ ہوتا ہے بھائی بیگم آ رہی ہے یا بھابھی ہے, بھابھی آ رہی ہے تو نظر وہ خود ہی نیچے کر لیتے ہیں. بھائی ٹھیک ہے, انہوں نے کھانا رکھا, چلی گئی, نظر پہلے سے نیچے. جو جس کی نگاہیں خراب ہوتی ہیں نا, وہ پہلے دروازے پہ یوں کر کے دیکھ رہا ہوتا ہے, آنے تو دو, پہلے دیکھوں گا میری بیگم ہے یا بھابھی آ رہی ہے, آنے دو. آئے گا, اچھی طرح مطالعہ کرے گا, پھر کہے گا بھائی اسلام میں اچھا نہیں ہے. اور جو تقوی والا آدمی ہوتا ہے وہ نظر ریچھ ہی کرتا ہے, وہ کہتا ہے اگر بیگم ہوگی تو خود ہی منہ سے بول دے گی نا کہ میں بیگم ہوں, تو نیچے رکھو وہ نظر. جب وہ کھانا لے کر آ رہی ہے, کچن کے کھٹ پٹ سے اندازہ ہو گیا بھابھی کھانا لگا رہی ہے میرے لیے, تو بھائی پہلے سے نظر نیچے رکھ لو, وہ آئیں گی رکھ کے چلی جائیں گی, ٹھیک ہے نا. اور اگر بیگم ہے تو بیگم منہ سے خود ہی بول دے گی, بھائی بیگم تو ایسا بولتی ہے, آپ کو پتا ہے اس کو تو چپ کرانا مشکل ہوتا ہے. بولے کہ بڑے شریف بن رہے ہو ہیں, وہ بولے گی نہیں, وہ ایسا بولے گی کہ بلوائے گی آپ کو پھر وہ. خیر, تو تمیز والے سب اگر ہو جائیں نا تو معاملہ آسان. ایک جوائنٹ فیملی میں گھر کی خواتین سارے کام کاج بھی کر لیتی ہیں اور پردے پر بھی عمل ہو جائے. ایک بھی اگر شرارتی ہوگا نا دیوروں میں, وہ فتنہ کھڑا کرتا ہے. اور ہوتے ہیں, اللہ معاف فرمائے, آپ لوگوں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. جناب مفتی صاحب, میں درس سے مکی سنتی ہوں یا آپ کا درس, تو میری استانی کہتی ہیں کہ سر پر دوپٹہ اوڑھ کر سنو, جبکہ میں اس وقت جھاڑو پوچھا وغیرہ کر رہی ہوتی ہوں. بھائی وہ مولانا مکی صاحب کو آپ سنتی ہیں تو وہ تھوڑی دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ کو, تو بہتر ہے کہ سر پہ ویسے ہی چادر رکھنی چاہیے عورت کو ہر وقت, حیا کا تقاضا ہے, لیکن یہ واجب نہیں ہے. تو وہی ہے نا, جتنا کرے گی پردہ اتنا اچھا ہے, حیا کا تقاضا ہے لیکن واجب نہیں ہے. دوپٹہ اوڑھنا ضروری نہیں ہے. پل صراط پر سے لوگ حساب کتاب کے بعد گزریں گے یا پہلے؟ پل صراط پر لوگ حساب و کتاب کے بعد گزریں گے. جس کا حساب اچھا ہو گیا تو وہ انتہائی اسپیڈ سے گزرے گا, اور جس کا برا ہو گیا وہ کٹ کے گرے گا. اللہ سب کو محفوظ رکھیں. ہم خواتین کو جماعت کے ساتھ نماز کا طریقہ بتاتے ہیں, وہی طریقہ ہے جو مردوں کا ہے. جو جس طرح سے مرد پڑھ رہے ہوتے ہیں خواتین بھی اسی طرح سے پڑھیں گی. میرے گھر میں میں اور میرے شوہر اور 2 چھوٹے بچے رہتے ہیں, کوئی نامحرم نہیں ہے, کیا میں اپنے شوہر کے سامنے بھی دوپٹہ اوڑھ کر؟ نہیں بھائی, شوہر سے پردہ نہیں ہے. باقی گھر میں اگر عورت حیا کے ساتھ رہے, نارمل حالات میں سر پہ چادر رکھے تو اچھی بات ہے, اس سے حیا کا ماحول, خاص طور پہ جب بچے جب بڑے ہو رہے ہوں. میرے یہ ہو گیا, وہ دوسرا غلطی سے میں نے دوسرا دے دیا. جلدی اسپیڈ مارو یار, بہت ٹائم ہو گیا. یہ ہو گیا. بیوہ عورت اپنے بیٹے کی وجہ سے دوسری شادی نہ کرے, اسے پالنے پوسنے میں زندگی لگا دے اور شادی کے بعد اس کی بیوی اور ماں کی نہ بنے, تو کیا وہ اپنی بیوی کو ماں سے الگ رکھ سکتا ہے؟ بیوہ عورت نے جو اپنے بیٹے کی وجہ سے شادی نہیں کی, یہ غلط کیا. اس بارے میں ایک حدیث پیش کی جاتی ہے ابو داؤد کی, کہ جو عورت اپنے بچوں کی وجہ سے شادی نہیں کرے گی قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگی. یہ حدیث صحیح نہیں ہے اور دوسری نصوص کے خلاف بھی ہے. قرآن میں بے نکاحوں کو نکاح کی ترغیب دی ہے, اس میں بیوہ بھی داخل ہیں, طلاق یافتہ بھی داخل ہیں, مرد بھی داخل ہیں, عورتیں سب داخل ہیں اس میں. تو جو بھی بغیر نکاح کے ہو, اس میں قرآن نے اس کو ترغیب دی ہے کہ وہ کلے زندگی, بولو بھائی, اکیلے زندگی نہ گزارے. تو اور احادیث میں بھی. باقی اگر عورت کو یہ خطرہ ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کی موجودگی میں کسی سے نکاح کیا تو میرے بیٹے پر ظلم ہو سکتا ہے, سوتیلا باپ, اس وجہ سے نہ کرے, تو کسی عارضے کی وجہ سے کوئی نہ کرے تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن بہرحال عورت کو ترغیب یہی ہے. اب یہی ہوا ہے نا, انہوں نے خود شادی نہیں کی, ان کو شوہر نہیں ملا, مزید اولاد بھی نہیں ملی. مزید اولاد ہوتی, ان کا شوہر ہوتا تو آج شوہر پال رہا ہوتا. اولاد ہوتی, یہ والا نالائق ہوتا تو دوسری, ایک بہو نالائق ہوتی, دوسری لائق ہوتی. اتنے بچے پیدا کرو ہول سیل کے حساب سے کہ اسپیئر میں 2-4 بگڑنے کے لیے بھی رکھو. حقیقت بتا رہا ہوں, 1-2 ہی ہو, بگڑ گئے تو زندگی برباد ہو گئی نا. میرے پاس آتی ہیں بعض بوڑھی عورتیں, ایک ہی بیٹا ہے, بہو نے اس کو یرغمال بنایا ہوا ہے, وہ زندگی بیچاروں کی عذاب گزر رہی ہوتی ہے. میں ان کو یہ کہتا تو نہیں کہ یہ کہ آپ نسل روکنے کا عذاب ہے, کیونکہ اور بیچاری پریشان ہو جائیں گی. بعض دفعہ قدرت کی طرف سے بھی اولاد نہیں ملتی, لیکن آج کل تو خود سے روکی جا رہی ہے. اس کا پھر خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے بڑھاپے میں, سمجھ رہے ہیں. تو ماں کی نہ بنے تو کیا, بیوی کو ماں سے الگ, ہاں ماں سے الگ رکھ سکتا ہے, لیکن ماں کے ساتھ جا کے پھر ٹائم زیادہ گزارا کرے تاکہ اس کو تنہائی محسوس نہ ہو. مفتی صاحب, شریعت کے مطابق حق مہر کتنا ہونا چاہیے؟ جو میاں بیوی میں آپس میں طے ہو جائے, اس میں شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی ہے. مفتی صاحب, آپ جمعے کا خطبہ بہت اچھا دیتے ہیں, آپ سے گزارش ہے کہ میں خطبہ ریکارڈ کروا دیں. جی انشاءاللہ بھائی, نوٹ کر لو, جمعے کا خطبہ ریکارڈ کرنا ہے. مفتی صاحب, آپ نے جو گزشتہ جمعہ میں جو شرک پر بیان کیا, اس بیان سے کئی لوگوں نے غیر اللہ کو پکارنا اور ان سے مانگنا چھوڑ دیا. یہ رپورٹ پیش کی, انہوں نے مسئلہ نہیں پوچھا. مفتی صاحب, وہ 70,000 کون لوگ ہیں جو بنا حساب کے جنت میں جائیں گے؟ حدیث میں آتا ہے جو تعویذ گنڈے نہیں کرتے تھے, رقیہ نہیں کرتے تھے,
اور اللہ پہ توکل کرتے تھے، ایسے 70,000 لوگ جنت میں جائیں گے۔ تو توہمات کی دنیا، تعویذ جائز ہے مگر عزیمت کے خلاف ہے۔ گنجائش ہونا الگ چیز ہوتی ہے، اعلیٰ درجے کا توکل یہ ہے کہ اپنے آپ کو، علامہ نووی رحمہ اللہ نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ جو جائز تعویذ ہے اس سے بھی بچائے انسان اپنے آپ کو، دعاؤں پہ فوکس کرے، دعا، جب کوئی کام بگڑ جائے تو اللہ سے دعا مانگے، بس یہ زیادہ بہتر ہے۔ عشاء کی مفتی صاحب کیا خواتین آپ کو ویڈیو میں دیکھ سکتی ہیں؟ اور کیا میں خواتین کو ویڈیو میں دیکھ سکتا ہوں؟ مجھے خواتین ویڈیو میں دیکھ سکتی ہیں نہیں دیکھ سکتی، میں کوئی الگ سے کوئی میرے لیے شرعی حکام نہیں ہے۔ یہ سوال یہ ہونا چاہیے کہ کسی مرد عالم کو خواتین ویڈیو میں دیکھ سکتی ہیں کہ نہیں دیکھ سکتی۔ احتیاط کا تقاضا تو یہی ہے کہ نہ دیکھیں، ویڈیو منیمائز کر کے، ان کو دیکھ کے کیا کرنا ہے بھائی، منیمائز کر کے صرف آڈیو سنیں۔ اور اگر کسی کو فتنے کا دور دور تک کوئی اندیشہ نہیں ہے، کوئی غلط خیال نہیں آ رہے تو دیکھنا بھی جائز ہے۔ تو احتیاط کا پہلو یہ، اور اگر خدا نخواستہ کوئی فتنہ آ رہا ہے، کسی سے بھی آ سکتا ہے، وہ مجھ سے ضروری نہیں ہے، کوئی بھی عالم ہو فتنہ آ سکتا ہے، کوئی بھی کسی پہ لٹو ہو سکتا ہے، تو اگر ایسا لٹو مٹو ہونے کا چانس ہو رہا ہے تو بالکل حرام ہے دیکھنا، اپنے آپ کو فتنوں میں ڈالنا جائز نہیں ہے، پھر دین کے نام پہ شیطان جو ہے نا ورغلائے گا۔ اور آپ بھی خواتین کو بلا وجہ نہ دیکھیں، اگر کوئی ضرورت ہے کسی خاتون کو دیکھنے کی، جیسے فیمیل ٹیچر اس یونیورسٹی میں پڑھا رہی ہوتی ہے، مسلسل منہ نیچے کر کے پڑھنا ممکن ہوتا ہے، اور حکومت کو تو گناہ ملے گا کہ فیمیل میل کو کیوں پڑھا رہی ہے، لیکن اب سسٹم ایسا بنا ہوا ہے تو ایسی مجبوری میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں بھی شرط یہ ہے کہ دل میں خیالات برے نہ آئیں، ٹھیک ہے نا، اپنی بہن سمجھ کے، امی سمجھ کے دیکھیں آپ ان کو، اور اس میں بھی حتی الامکان احتیاط کریں، کیونکہ ایسی موقع پہ ضرورت ہوتی ہے۔ انٹرویو دینے کہیں گئے ہیں تو فیمیل کوئی خاتون انٹرویو لے رہی ہوتی ہیں جاب، اب آپ منہ نیچے کر کے انٹرویو دیں گے، وہ نہیں، اچھا نہیں سمجھا جاتا اس کو، تو آپ بقدر ضرورت اس کی طرف دیکھ کے آپ انٹرویو دے سکتے ہیں اس کو۔ یہ کسی سے بات کرنی پڑ جائے، کبھی مجبوری میں دیکھنا پڑ جائے تو بلا وجہ پھر ڈرامے فلمیں دیکھنا شروع کر دیں، یہ کہاں سے جائز ہے؟ تو کوئی ضرورت ہو تو ٹھیک ہے، ضرورت نہیں ہے تو ٹھیک نہیں ہے، اور اگر ضرورت ہو لیکن فساد کا خطرہ ہو۔ مولانا مفتی طارق مسعود صاحب کے اصلاحی اور ایمان افروز بیانات سننے کے لیے نور ایمان ٹاک چینل کو سبسکرائب، لائک، کمنٹ اور شیئر کریں۔ دین کی دعوت دینا صدقہ جاریہ ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر، کمنٹ لازمی کریں، ہماری ہر آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔